کس کے لیے خوشخبری ہے؟ ماتمیوں کے لیے یا صابرین کے لیے؟ سینہ کوبی کرنے والوں کے لیے یا صبر کرنے والوں کے لیے؟ اپنے منہ نوچنے والوں کے لیے یا صبر کرنے والوں کے لیے؟ بشر الصابرین، خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو۔ یہی وہ تمہید ہے جس تمہید کو اگر آگے لے آئیں تو پھر بدر کا میدان نظر آتا ہے۔ مقام بدر ہے پیغمبر کریم کے 1319 یا 16 یا 15 یا 13 ساتھی ایک طرف ہیں اور پورا کفر مسلح ہو کے مقابلہ میں ہے۔ پیغمبر کریم عریش، اس مسجد عریش آج کل بنی ہے، اس خیمہ کے نیچے ہیں، اور پیغمبر کریم کا چوکیدار اور خادم ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ پیغمبر کے عریش کا پہرے دار ہے، چوکیدار ہے، با چوکیدار۔ اور پیغمبر کریم کبھی مشرکوں کے لشکر کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نہتھے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور اللہ سے آہا زاری شروع کرتے ہیں، الہا اور زاری شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ میری زندگی کی پوری محنت یہ ہے اگر آج یہ بھی شکست کھا جائیں اور یہ بھی اہل تہلک ہذہ العصابہ، یہ مٹھی بھر جماعت اگر یہ آج چلی گئی اور یہ ہلاک ہو گئی، لن تعبد فی الارض ابدا، پھر تیری توحید کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پیغمبر کریم کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ توحید کا۔ یہ توسل ہے، اللہ یہ مباہدیں تیری توحید کی خاطر آئے ہیں، اور ان کے جو مقابل کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ وہ کبھی ابراہیم کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی اسماعیل کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی ان کی صورتیں اور مورتیں بناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ اور یہ کس عقیدے والے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اپنے مقصد پہ ڈٹے ہیں کہ بغیر اسباب کے سننے والا کوئی نہیں، بغیر اسباب کے جاننے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ اللہ اگر یہ آج ہلاک ہو گئے اور یہ ختم ہو گئے، لن تعبدا، پھر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سارے رلے آلے مل سنی ہیں، سارے رلے آلے، یا اللہ مدد تے یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد تے یا علی مدد، یا اللہ مدد تے یا حبل مدد، یا اللہ مدد تے یا ابراہیم مدد، یا اللہ مدد تے یا اسماعیل مدد، یا اللہ مدد تے یا عزیر مدد، یا اللہ مدد تے یا عیسیٰ مدد، یا اللہ مدد تے یا مریم مدد۔ یہ سارے رلے والے مل جائیں گے، تجھے کلہ پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بوئی ہے من الخوف۔ پھر حالت کیا ہے؟ لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، نہتے صحابہ ہیں، اور پیغمبر لمبی دیر تک رب کو پکار رہا ہے، اور الہا یہ وہ تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا عملی نمونہ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے پیغمبر کریم کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ تو جب ابو بکر صدیق نے دیکھا برداشت نہ کر سکے، آگے ہوئے اور پیغمبر کریم کے کندھوں مبارک کو چوم کر ابو بکر صدیق نے عرض کی اللہ کے محبوب الہات ربک، بڑا تو نے الہا کیا اور تو نے دعا بڑی کر دی، اب بس کر دو۔ بڑی دعائیں کی، اب
ہاں یہ ایک وہ وقت تھا صدیق پریشان تھا تو تسلیہ نبی نے دی تھی. کہاں بلا؟ غار ثور میں. لا تحزن ان اللہ معنا. بات صدیق حیران ہوا، پریشان ہوا، اور تسلیہ میرا نبی دینے والا تھا. آج وہ موقع آیا کہ میرا نبی غمگین ہوا تو تسلیہ ابو بکر صدیق دینے والا. جب صدیق نے بات کی، پیغمبر کریم باہر آئے خیمہ سے. ادھر صدیق نے کہا اللہ کے محبوب بڑا رو لیا، بڑا مانگ لیا، اس کی اپنی توحید کا مسئلہ ہے، وہ ضرور مدد کرے گا. ادھر صدیق نے تسلی دی، ادھر سے جبریل آیا. صرف اکیلا نہیں آیا، 1000 فوجی بھی ساتھ لے آیا. پیغمبر کریم خیمہ سے نکلے، فرمایا اب شروع خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا باب بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. آج تمہیں ان کا نام نہیں آتا، لیکن سبائیت کا ڈرامہ دیکھو. 14 وہ صحابی بدر میں جبریل کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ بدریوں کا شان کیا ہے؟ ایک تو شہید ہو گئے، ایک جو شریک ہوئے تھے ان کا شان کیا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا جو بدر کی جنگ میں میرے یار میرے ساتھ تھے وہ افضل المسلمین، سارے مسلمانوں سے افضل ہے. آگے سنو، جبریل نے کہا کہ خدا کی قسم جو ہم آئے تھے نا بدر میں جتنے فرشتے، تو ہم افضل الملائکہ ہیں، ہم فرشتوں میں سب سے افضل ہیں. ان کا تو تمہیں یاد نہیں، اور کلمہ گو رسمی مسلمان کو پتہ نہیں. اگر میں نام بھی پوچھے نا بدر صحابہ، بدر میں کون شہید ہوئے تھے، شیخ الحدیث بھی نہیں بتا سکے گا، مولوی بھی نہیں بتائے گا، نہیں پتا. احد کا میدان آیا، 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ کہتے ہیں بھاگ گئے تھے. اور نا ان سے پوچھو یہودی مجوسی نسل، تو پھر شہید کون ہوا تھا بھاگ گئے تھے؟ تو 70 زخمی ہے، 70 شہید ہے. اور جو زخمی ہے اور جو شہید ہے ان کا جسم چیک کرو، بعض ایسے شہید بھی ہیں کہ 90 زخم ان کے وجود پہ تلوار اور نیزے کا دیکھا گیا. تو بھاگا کون تھا؟ بھاگ گئے، فرار ہو گئے. یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ فرار ہوئے، ان کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے. سارے کذاب راویوں کے جھوٹ اور بکواس. بھاگ گئے، فلاں ہو گیا. بھاگے نہیں، قدم اکھڑے تھے، لیکن وہ اکھڑے کیوں تھے؟ جنگ کی وجہ سے نہیں، دشمن کی وجہ سے نہیں. وہ قدم اکھڑے تھے میرے نبی کی وفات کی خبر سن کر، پیغمبر کی وفات کی افواہ سن کر قدم اکھڑنا. اور اگر پیغمبر کے صحابہ وہ چٹانوں سے ٹکرا گئے، کبھی نہیں گھبرائے. دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے، کبھی نہیں گھبرائے. دشمن یہاں 3، 4، 10 گنا زیادہ ان کی صفوں میں گھس گئے، کبھی نہیں گھبرائے. ہاں صحابہ کا دل گھبرایا ہے تو اپنے محبوب کی وفات کی خبر سن کے. یہ عیب ہے جب محبت رسول ہے، اس کو یار لوگوں نے عیب بنا دیا. 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہے. اور حمزہ میرے نبی کا چچا حمزہ، جن کو بار بار پیغمبر کریم روکتے بھی تھے. حضرت حمزہ شہید ہو گیا اور اتنے زخم لگے، کفار نے آپ کے وجود کو مسلح بنا دیا اور جوڑ جوڑ جدا کیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو جو تمہارے ذاکر خطیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہند نے کلیجہ چبایا، یہ بالکل بکواس ہے.
झूठ है। बहरहाल कुफ्फार ने लाशों का मुसला जरूर किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो पैगंबर के चचाए, हत्ता के पैगंबर करीम आए, आपके आंखों से आंसू भी जारी है। और हजरत सफिया मेरे नबी की फूफी सफिया हजरत जुबैर की अम्मा, आगे तारुफ तुम्हें भी नहीं है, वक्त बड़ा कम है, मैंने हजरत हुसैन के बारे में कुछ कहना है। हजरत जुबैर की मां, ये जुबैर वही है जो हजरत मुआविया के लश्कर में थे, जमल में शहीद हुए। हजरत मुआविया की तरफदार थे। हजरत सफिया पैगंबर करीम की फूफी है, तो हजरत जुबैर क्या लगेंगे? तो हजरत अली के क्या लगेंगे? ये घरों में बैठ के सोचते रहे ये घरों में सोच लेना, रिश्ते तारुफ होगा। फूफी का बेटा क्या कहते हो? फूफेर। हाँ, ख्याल करना। तो ये किसके साथ थे? हजरत मुआविया के साथ थे जंग जमल में। और ये खानदान नबूवत का वो आदमी है जिनको पैगंबर ने फरमाया लिकुल्ले नबिय्यिन हवारियुन, और लोगों हर नबी का कोई ना कोई खास यार होता है, और मेरा खास यार जुबैर है। हजरत हमजा की बहन हजरत सफिया और हजरत हमजा आपके चचा भी हैं और रजाई भाई भी है। एक मां का दूध भी पिया, वजूद के टुकड़े पड़े। बाद रिवायात में तो जहां तक आया पैगंबर करीम फरमाती है अगर जज़ा फजा का खौफ ना होता मैं अपने चचा की मैयत को यूं छोड़ देता, क़यामत के दिन ये टुकड़े उठते इसी तरह जैसे पड़े हुए हैं। लेकिन पैगंबर करीम ने जब फूफी को आते देखा तो फरमाया फूफी को रोक दो, कहीं आके रोए नहीं। हालांकि जंगे ओहद के दौरान नोहा और रोना मना नहीं हुआ था, ये बाद में मना हुआ। ये नोहा करना और रोना वहां मना नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे नबी ने फरमाया मेरी फूफी जज़ा फजा करेगी, उसको रोक दो। फूफी सफिया ने जब सुना तो फरमाने लगी अल्लाह के महबूब में समझ गई आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। खुदा की कसम मैं अपने भाई की मैयत पे रोने के लिए नहीं आ रही, फख्र करने आ रही हूं। तौहीद की खातिर जान दे दी। हजरत हमजाए बड़े बड़े 70 शुहदा जिनके वजूद पे नेज़ों के सैकड़ों जख्म, तलवारों के जख्म, और वो शहीद हो गए, लेकिन उम्मत को उनके नाम नहीं आते। फिर आगे चलो, पैगंबर करीम की जिंदगी में 27 गज़वात और 47 के करीब सहाबा के मुहिम जोई और जंगे हैं। आपकी जिंदगी में कई शहीद हुए, तुम्हें पता कोई नहीं। बीरे मऊना के 10 सहाबा वो शहीद हुए, उम्मत उनको भी नहीं जानती। सबाई प्रोपेगेंडा ने एक ही चीज तुम्हें बताई है कि सिर्फ इस्लाम में हजरत हुसैन शहीद है और कोई शहीद नहीं। क्या ख्याल है? बाकी कोई शहीद नहीं है। ये तो शहादतों की दास्तान है, और पूरा इस्लाम ये सरसब्ज़ व शादाब भी है तो शहीदों के खून से। तो इसलिए ये तसव्वुर और ये फलसफा कि हजरत हुसैन के अलावा और कोई शहीद नहीं। हजरत उस्मान ने मेरे नबी के दोहरे दामाद और मदीना मुनव्वरा में 40 दिन या इससे कमो बेश प्यास से रह के पैगंबर के शहर में शहीद हो रहे। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, उनका पता ही नहीं, उनका तज़किरा ही नहीं। हजरत फारूक आजम पैगंबर के मुसल्ले पे शहीद हो रहे हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा मस्जिद में शहीद हो रहे हैं, और हजरत हसन और बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा ताबीन शहीद हुए। वो अर्ज कर रहा था
یہ وہ فلسفہ تھا لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ نے توحید پر امتحانات رکھے. جس کا جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے اس قدر اس پہ امتحانات بڑے آتی ہیں. اور امتحانات کا مقصد رفع درجات ہے. یہی وجہ ہے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب رسول بھی ہے اور جو حضرت حسین کا محب ہے اس کو بھی رسول نے اپنا محبوب کہا کہ جو حسین سے محبت کرے وہ میرا محبوب ہے، اللہ تو بھی اسے محبت کر. تو وہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا بچپن پیغمبر کی گود میں گزرا، پیغمبر کے کندھوں پہ گزرا، اور پیغمبر کریم کی لوریوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جگر گوشہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیار سے جس کو پالا اور حضرت فاطمہ کی گود میں پلنے والا اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا اور بضعۃ منی ان سے جنم لینے والا حضرت حسین، آخر تقدیر نے ایسے حالات بنا دیے کہ کربلا کے میدان میں اپنے 18 اہل بیت سمیت شہید ہوئے. کتنے؟ خیر ہے، تم نے جو سنا ہے 72. یہ تو شیعہ بہار الانوار ملا باقر مجلسی نے خود لکھا ہے، 18 تھے، 17 بلکہ اسے لکھا ہے. 17 خاندان رسول کے افراد ان سمیت شہید ہوئے. ہاں باقی جو تھے دیگر تھے 72 کا عدد اللہ جانے کا پورا ہوگا، باقی آپ کے خدام بھی تھے، لیکن جو آپ کے خاندان نبوت کے افراد تھے، ایک روایت میں 17 ہے، دوسری میں 18 ہے، بعد نے کہہ دیا 21، زیادہ سے زیادہ 21 کی روایت ہے، لیکن ملا باقر مجلسی خود شیعہ محقق نے 17 افراد لکھے ہیں اور ان کا تعارف بھی شیعہ قوم کی قسمت میں نہیں کہ ان میں پہلا شہید کون تھا. پوچھو ذرا، اب وقت اوپر ہو جائے گا، میں نے حضرت حسین کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے. پہلا شہید کون ہے؟ یاد رکھ لو، محمد بن علی. کون؟ محمد بن، اونٹے ذرا بولو، محمد علی کا بیٹا محمد بن علی. یہ محمد بن علی کون ہے؟ کبھی تمہیں ذاکر نہیں بتائے گا، تو خطیب بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ چوری پکڑی جائے گی. پوچھو ان سے، محمد کا باپ علی ہے، ماں کون تھی؟ یہ حضرت امامہ کا بیٹا ہے. اور حضرت امامہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی ہے. آس بن ربی جو آپ کا داماد ہے، اور حضرت زینب جو آپ کی بڑی، آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں بھائی؟ جلدی بولو. 4. بڑی بیٹی کون ہے؟ حضرت زینب. حضرت زینب کے 2 اولادی، اور جو آپ کا یہ آس بن ربی آپ کا یہ جو داماد ہے، اس کی پیغمبر کریم کو یہ بہت پیارا تھا اور آپ نے اس کی بڑی تعریفیں کی، اور بڑا داماد وہ ہے حضرت زینب کا خامد. ان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے علی. کیا نام؟ علی. علی زینبی. علی زینبی معروف ہے، زینب کا بیٹا علی تعارف کے لیے. اور یہ آپ کا پہلا نواسہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کا پہلا نواسہ، اس کا نام علی زینبی ہے. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس نے بھی پرورش پائی ہے. یہ بھی نبی کا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں بتایا آپ کو. اور یہ وہ ہے جب فتح مکہ ہو رہا تھا
पैगंबर करीम के पीछे घोड़े पे बैठने वाला ये अली ज़ैनबी था। पैगंबर ने अपने पीछे घोड़े पे अपने नवासे को बिठाया हुआ था। और एक रिवायत मशहूर में यही है कि काबा के जिसने बुत गिराए थे वो भी यही अली ज़ैनबी था। और ये इसके बारे में तारीख में है कि ये बाद में बाद जंगों में शहीद हुए। ये पैगंबर करीम का नवासा है। और दूसरी आपकी नवासी, उसका नाम है उमामा बिनते ज़ैनब और बुखारी में मौजूद है। ये वही नवासी है जब नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते तो ये आकर कंधों पे चढ़ जाती और पैगंबर करीम इसको उठाकर नमाज पढ़ते थे। इमाम नमाज पढ़ा रही, बच्ची कंधों पे है, जब सजदे में जाते वो नीचे उतर जाती, जब उठने लगते वो फिर चढ़ जाती। तो बच्ची को उठाकर नमाज पढ़ते। ये वही उमामा है और ये हजरत ज़ैनब की बेटी उमामा है। अब तहकीक करोगे तो फिर 4 बेटियां माननी पड़ेंगी, लेकिन भंगी चरसी कैसे मानेगा? फिर उस बेटी की बेटी उमामा और हजरत फातिमा ने खुद वसीयत की थी हजरत अली को कि मेरी वफात के बाद आपने उमामा से शादी करनी है, क्योंकि उमामा ही मेरे बच्चों को संभालेगी, हजरत हसन हुसैन की ये तरबियत करेगी। तो कितना प्यार था हजरत फातिमा को अपनी भांजी के साथ। और वो भांजी क्या, हजरत ज़ैनब हजरत फातिमा की बड़ी बहन है और उनकी बेटी भांजी, उसके लिए खुद हजरत फातिमा वसीयत करके गई थी कि इनके साथ निकाह करना। तो ये वो अली मोहम्मद बिन अली, ये बेटा किसका है? हजरत बोलो 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 किसका बेटा? हजरत ज़ैनब का। अगले शहीदों के नाम तो इनको खा जाएं, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अबू बकर बिन अली। एक जाकिर को मैंने कहा दुश्मनों के नाम पे नाम रखती है, कहते हैं जी तकिया तर रखा था। मैंने कहा तुम भी करो ना अमल तकिया तर, और अपने बेटे का नाम यजीद रखो, शिमर रखो, इब्ने ज़ियाद रखो। तवज्जो है? हालांकि शिमर जो था ये कट्टर शिया है, ऐसे नहीं बात कर रहा, जिम्मेदारी से कर रहा हूं। जो शिमर जो कातिल हुसैन है ये लानती कट्टर शिया है। और आगे में चलूं तो काम गड़बड़ होगा। ये हजरत हुसैन का रिश्तेदार भी है और जंगे सिफ़ीन जमल में ये हजरत अली के साथ अगली सफों में लड़ता रहा। ये जो शिमर है तो ये खालिद शिया ने अली में से था, जिसने हजरत हुसैन, और आज शिया कहते हैं शिमर लानती, हम कहते हैं शिया लानती। ये शिमर शिया है, संभाल इसको। खैर बात लंबी हो जाएगी। अगली बात सुनो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर ये मजलूमाना शहादत और 18 खानदान नबूवत के अफराद, उनकी शहादत का भी अल्लाह की एक हिकमत मालूम होती है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो वो पैगंबर के जमाने में आपकी उम्र कम है और हजरत सिद्दीक फारूक के जमाना में तो जितनी जंगें आपके दौर में हुई, सिद्दीक अकबर फारूक आजम के दौर में हुई, उनमें हजरत हुसैन हजरत हसन शिरकत नहीं कर सके, उम्र कम थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी ये थी कि हजरत हुसैन और हजरत हसन पे ऐसे इम्तिहानात रख दिए ताकि इनके दराजात भी बड़े सहाबा की तरह बढ़ जाए। मकसद रफ़ा दराजात था। इस मजलूमाना शहादत में भी अल्लाह की हिकमत यही थी। फिर अल्लाह ने करबला के मकाम पर हजरत हुसैन को वो मकाम दे दिया कि ओहद, बदर और पहले जो
सहाबा शहीद हुए थे, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन हजरत हुसैन को भी वही दर्जा अता करेंगे। मजलूमाना शहादत का फलसफा यही है। बाकी ये याद रख लो दो बातें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो फजाइल और मनाकिब है, मैं तो समझता हूं कि सबसे पहली बात ज़हन में रख ले, पैगंबर करीम के साथ जिस आदमी को मोहब्बत है और उसके दिल में ईमान है, तो पैगंबर के खानदान के साथ भी मोहब्बत होगी, पैगंबर के सहाबा के साथ भी मोहब्बत होगी। बाकी हर एक की मोहब्बत वो नबी की मोहब्बत की वजह से है। हम सहाबा की भी इज्जत करते हैं और उनका मकाम मानते हैं तो नबी की निस्बत से, आले बैत का मकाम मानते हैं तो नबी की निस्बत से, पैगंबर के खानदान का मकाम मानते हैं तो नबी की निस्बत से। ये आजकल जो तिजारतें बना ली गई, मुख्तलिफ किस्म की दुकानें चमक रही है, किसी ने आले बैत का बोर्ड लगाया, किसी ने किस चीज का बोर्ड लगाया। मैं साफ ये कह रहा हूं कि जो आदमी मोहब्बत सहाबा का दावा करे और उसके अंदर पैगंबर के खानदान की मोहब्बत नहीं, वो आदमी लानती और फराडी है। और जो मोहब्बत आले बैत का दावा करे और अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया को भौंके, उसमें आले बैत की मोहब्बत कभी आ नहीं सकती, वो भी कज़्ज़ाब और झूठ है। तो हजरत हुसैन के लिए इतना ही काफी है कि ये मेरे नबी का नवासा है और मुजाहिद नवासा है, मुजाहिद नवासा है। इस पे अगर मैं पेश करूं तो ये मेरे पास बुखारी है, बुखारी शरीफ में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और कराबत रसूल, और फिर जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, सारे सहाबा का यही मजहब है जो मैंने आपको बताया कि जैसे सहाबा का एहतराम निस्बत नबी की वजह से है, इसी तरह औलाद रसूल का एहतराम भी निस्बत रसूल की वजह से। और हमें ये चीज कहां से मिली है? सहाबा से मिली है। किससे मिली है? सहाबा से मिली है। ये मेरे पास बुखारी है। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली सामने हैं और हजरत सामने हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अली कहते हैं, इन्ना कद अरफना या अबा बकर फजीलतका, ऐ अबू बकर हमें पता है कि अल्लाह ने आपको जो मरातिब दिए, फजाइल दिए, हम उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये एक तकरीर की हजरत अली ने। तो हजरत सिद्दीक अकबर बोले, फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लकराबत रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया मिन अन असिला मिन कराबती। अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, कि लकराबत रसूलिल्लाह, पैगंबर की कराबत और रिश्तेदारी मुझे अपनी आल औलाद से ज्यादा महबूब है। कि कौन कहने वाले? तो आले बैत की तकरीम का सबक कौन दे रहे? पैगंबर की रिश्तेदारियों का सबक कौन दे रहे? बोलो, अबू बकर सिद्दीक। और वल्लाहि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फरमाया अल्लाह की कसम, वल्लज़ी नफ्सी, बड़ा जोरदार कसम है, लकराबत रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया अन असिला मिन कराबती। फिर हजरत अबू बकर इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे इब्ने उमर, वो फरमाती हैं कि मैंने अबू बकर सिद्दीक से सुना, फरमाया इरकबू मुहम्मदन फी आले बैतिही, लोगो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का इकराम करना, एहतराम करना, इनके साथ मोहब्बत करना। आले बैत का पहला मिसदाक अज़वाज मुतहरात और दूसरा मिसदाक ज़ुर्रियत तय्यबात, ये भी आले बैत का मिसदाक है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सबक दे रहे हैं, फरमाते हैं, फरमाया उरकबू मुहम्मदन एहफजू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के मुताल्लिक अपनी जुबानों को संभालना, उनसे मोहब्बत रखना, उनका एहतराम करना, उनका इकराम करना।
اسی طریقہ سے اسی بخاری شریف میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن کے فضائل کا پورا چیپٹر موجود ہے، لیکن اس کو پچائے گا وہی جس کے سینے میں ایمان ہوگا، بے ایمان سے کبھی ہضم نہیں ہوگا، ذرا مشکل کھاتا ہے۔ فرمایا حضرت اسامہ بن زید ہے، زید کا بیٹا اسامہ، یہ پیغمبر کے محبوب صحابی جن کو 9 عمری میں آخری لشکر کا آپ نے امیر مقرر کیا، یہ وہ حضرت اسامہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا، کہتے ہیں میں آیا تو پیغمبر کریم نے مجھے بھی پکڑ لیا اور حضرت حسن کو بھی پکڑ لیا، اسامہ کو بھی اور حضرت حسن کو بھی، اور آپ نے دعا کی اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اسامہ سے بھی اور حضرت حسن سے بھی، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ بخاری شریف ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا برہ ابن عازب صحابی ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل حسن ابن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، حضرت حسن کو پیغمبر کریم کندھوں پہ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، اللہ میں بھی حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر۔ احبہ، آپ دیکھیں آپ کا پیار کیسا ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت ابا بکر، عصر کی نماز پڑھی، حضرت علی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی، اور دونوں کٹھے باہر نکلے۔ کون؟ خیر ٹائم اوپر ہو گیا تب تم پریشان۔ حضرت ابو بکر حضرت علی باہر نکلے دونوں، سامنے جب آئے ذرا دیکھتے ہو اور مجوسیوں کا پراپاگنڈا بھی دیکھتے ہو، حمل الحسن وہو یقول، حضرت صدیق اکبر آئے اور حضرت حسن کو اٹھا لیا، یہ بچے تھے، حضرت علی ساتھ تھے، تو حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھا کے جملہ کہا بے ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بے علی، کہا کہ بے ابی، میرا ماں باپ حسن پہ قربان ہوں۔ محبت دیکھو، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں میرا باپ تجھ پہ قربان ہو، تو کون ہے؟ فرمایا تیری شکل اور صورت میرے نبی سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی، شبیہ بالنبی۔ حضرت حسن کو فرمایا کہ تیری صورت کس کے ساتھ ملتی ہے؟ تو نبی کی شبیہ ہے، علی کی شبیہ نہیں۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، جب حضرت علی نے سنا تو حضرت علی ہنس رہے تھے، کیونکہ گھر فاطمہ بھی یہی جملہ کہتی تھی۔ حضرت فاطمہ بھی جب ان کو بٹھاتی، ہنساتی، اٹھاتی تو یہ جملہ کہا کرتی تھی، جو دوسری حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت علی ہنسے، آپ بتائیں ان کا پیار ہے یا آپس میں نفرت ہے؟ یہ علی اور ابو بکر تو ہنس رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت حسن کو اٹھا کے پھر ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرماتے حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن، اور ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر مبارک
یزید کے دربار میں لایا گیا. یہاں بخاری یزید نہ، میں نے غلط کہا، عراق، وہاں ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. تو ابن زیاد نے جب دیکھا تو اس کے ہاتھ میں جو تنکا یا چھڑی تھی وہ اوپر پھیرنے لگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تجھ سے بڑا حسین کوئی نہیں، اور حسن میں تو سب سے آگے ہے اور تو بہت زیادہ حسین ہے. یہ کہتے ہوئے، اور تو ساتھ صحابی تھا، اس نے کہا کہ حسین کا چہرہ پیغمبر کریم کے چہرے کے مشابہ ہے، پیغمبر کریم کے چہرے کے مشابہ ہے. یہ اس نے کہا انہ کان من اشباہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابی نے ساتھ بیٹھ کے کہا بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، ایک تو وہ ہے کہ آپ حضرات سنتے ہیں یہ احادیث کہ پیغمبر کریم جو حضرت حسن اور حسین کے ساتھ بچپن کی حالت میں آپ کو محبت تھی، اور اس کے بعد آپ کے مولوی اور ذاکر جمپ لگا کے کربلا میں پہنچ جاتی ہے. کربلا میں جب حضرت حسین شہید ہوئے تو کتنی عمر تھی؟ بس ماشاءاللہ فتوے تو تم بھی بڑے بڑے دیتے ہو. 57 سال 57 سال. تو یہ جو درمیان کی زندگی ہے یہ کتنے ہو، اور اس میں تو کسی مسلمان کو شبہ نہیں کہ پیارے نبی کو کتنا پیار ہوگا اپنے نواسے سے، حضرت فاطمہ کے بیٹے سے، حضرت علی کے بیٹے سے. یہ تو عقل، فطرت، شریعت تینوں ادلہ اس پہ قائم ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہ کوئی ذاکر بیان کرتا ہے، نہ ملا. افسوس ہے وقت ختم. میں صرف 2 منٹوں میں چند باتیں کرتا ہوں کہ حضرت صدیق کے دور میں یہ پیار ہے حضرت حسن حسین کے ساتھ صدیق کا. حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ان دونوں، حضرت حسن کا بھی حضرت حسین کا بھی سب سے زیادہ پیار ہے. اور یمن سے مورخین نے لکھا، یمن سے لباس آئے اور حضرت فاروق اعظم نے دیکھا. آپ اسی واقعہ سے اندازہ کریں کہ یمن سے لباس آئے، فاروق اعظم نے دیکھا اور صحابہ کے جتنی اولاد تھی ان میں تقسیم کیا، ایک ایک حلہ کو دیکھا اور یہی کہتے تھے کہ یہ حلہ تو اچھا ہے لیکن حضرت حسن اور حسین کے لائق نہیں ہے، ان کی شان کے لائق نہیں. تو ان حلوں میں کوئی حلہ جب نہ ملا تو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا والی یمن کو کہ ہمارے ان 2 پیاروں کے لیے ایسا حسین وہ حلے پہن کے حضرت فاروق کے سامنے آئے. تو فاروق نے جملہ کہا الآن طابت نفسی، ہون میرا دل خوش ہو گیا، اب میرا دل خوش ہوا ہے. تو یہ وہ پیار دے رہے ہیں فاروق اعظم حضرت حسن و حسین کو. اور پھر اگلی بات تم اندازہ کرتے جانا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات زیادہ ہوئی تو آپ نے وظائف مقرر کیے، اور وظائف جو مقرر کیے وہ مراتب کے اعتبار سے اہل بدر کا مرتبہ سب سے اوپر. پھر اس ترتیب سے صحابہ کے انہوں نے رجسٹر تیار کیے اور ان میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما تو آپ بدریوں میں سے بھی نہیں تھے، عہد والوں میں سے نہیں تھے، شجرہ والوں میں سے نہیں تھے، جو پہلے درجات تھے ان میں سے نہیں تھے. یہ تو بچے تھے اس وقت اور بعض غزوات میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن اور حسین کا نام بدری صحابہ میں درج کرایا. یہ بات سوچنے والی ہے. کن میں؟ بدر کے صحابہ میں، کہ ان کو وہ وظیفہ دیں گے جو بدر کے صحابہ کو ملتا ہے. اور وہ وظیفہ کتنا تھا؟ 5000 درہم. 200 درہم ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے.
200 درہم بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، تو 200 درہم 52.5 تولہ چاندی تے 5000 درہم کی ذرا کیلکولیٹر کر لینا، کم از کم اس دور کے اعتبار سے ماہانہ وظیفہ بن رہا ہے 40 لاکھ سے زائد۔ یہ کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم کی اگر خلافت ہی صحیح نہیں تھی تو اس مذہب میں تو لکھا ہے کہ خلیفہ برحق نہ ہو تو اپنا حق لینا بھی حرام ہے، تو یہ 40 لاکھ معاذ اللہ حرام کا لیتے تھے؟ تو جو حضرت فاروق اعظم کی خلافت پہ اعتراض کرتا ہے اس لعنتی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اعتراض حضرت حسن حسین علی پہ ہو رہا ہے کہ انہی کے وظیفے تو لیتے رہے، اگر وہ خلافت ہی ناحق ہے تو وظیفے کہاں سے حلال بن گئے؟ تو پھر یہ اچھی شان ہوئی حضرت حسن حسین اور حضرت علی کی کہ ساری زندگی تم بک بک کرتی ہو کہ انہوں نے حلال روٹی نہیں کھائی، ادھر کہتے ہو ائمہ معصومین 40 لاکھ تک وظائف۔ پھر وقت آیا حضرت عثمان کا، انہوں نے یہ وظائف بھی برحال رکھے، لیکن اب جو ٹائم تھا حضرت حسن حسین کی جوانی شباب کا ٹائم تھا، 21-22 سال کے جوان ہو چکے تھے۔ اب خیال کرنا حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی جہادی لشکروں میں گئے، جہاد کیا، افریقہ گئے، طرابلس گئے، جرجان گئے، خراسان گئے، قبرستان گئے۔ یہ خراسان یہ تمہارا بخارے کے قریب یہاں تک آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈ میں یہ دونوں پیغمبر کے پھول یہ جہاد کرتے رہے، فتوحات حاصل کی، اور حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد ترکی پہنچے، قسطنطنیہ پہنچے، ترکی جو آج استنبول ہے یہاں تک پہنچے، اور اس لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا۔ کون تھا؟ یزید بن، جانتے ہو؟ اور یہی وہ لشکر تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہوئے، یزید نے عیادت کی، آخری خواہش پوچھی تو حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول انہوں نے اپنی آخری تمنا بتائی کہ جہاں تمہارا لشکر پہنچ سکے مجھے آگے جا کے دفن کرنا، تاکہ قیامت کے دن میں اٹھوں اللہ کے دربار میں عرض کروں کہ یا اللہ میں تو جہاد کے لیے جہاں تک گیا تھا، آگے میرا بس نہیں تھا، یہ وہ شوق جہاد تھا۔ تو اسی طرح ہوا، عیسائیوں نے کہا ہم قبر اکھیڑیں گے، ابو ایوب انصاری کی قبر کو ہم اپنی فصیل کے قریب برداشت نہیں کریں گے۔ یزید نے ایک جملہ کہا، تمہارے سارے حکمران ان کو جمع کرو خدا کی قسم، اور پھر یزید کا ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ یزید نے جملہ کہا، اس نے کہا او عیسائیوں، اگر تم نے پیغمبر کے صحابی کی قبر کو چھیڑا تو پوری اسلامی سرحدوں میں تمہارا ایک گرجا بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ 12 تو ذرا چھیڑ کے دیکھو، وہ یزید کی دھمکی اتنی کام آئی، آج تک حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر استنبول میں موجود ہے، کسی عیسائی میں جرات نہیں ہوئی کہ اس کو چھیڑے۔ بہرحال ایک گزارش یہ بھی میں کروں گا، ہمارے ساتھیوں میں بعض افراط تفرید کا شکار ہے، کئی یزید کے متعلق ایک رافضیوں کا نظریہ ہے، وہ اس کو کافر کہتے ہیں جبکہ وہ خود کافر ہے، وہ اس کو بھی کافر کہتے ہیں، یہ روافض کا نظریہ ہے، اور ایک محدثین اہل سنت کا ہے، الحمدللہ ہم اسی پہ قائم ہیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں
बड़ा बेहतरीन जुमला लिखा, फरमाया ला नसुब्बहु वला नुहिब्बहु, वला नसुब्बहु वला नुहिब्बहु, हम यजीद को गालियां भी नहीं देते और यजीद से मोहब्बत भी नहीं करते। कोई तवज्जो है? हाँ, तुम में भी कई शुरतें शुरू हो जाती है, अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह, और इंसान बनो। यजीद के कुछ करतूत ऐसे हैं जो काबिले गिरफ्त है, वाक़या हर्रा काबिले गिरफ्त है, और ये कहना कि यजीद बिल्कुल इस वाक़या करबला से ला ताल्लुक था, यह भी बिल्कुल गलत बात थी। ये अलग बात है कि उसने हजरत हुसैन के कत्ल का हुक्म नहीं दिया और जुल्म का हुक्म नहीं दिया, लेकिन इब्ने ज़ियाद को किसने मुकर्रर किया? इब्ने ज़ियाद जैसे चबल को और जालिम को तो इन्होंने नुमान बिन बशीर को हटा के इन्होंने मुकर्रर किया। तो बहरहाल बिल्कुल यजीद को क्लीन चिट दे देना और तारीफें करना और नगमे गाना, ये बिल्कुल सही नजरिया नहीं। अहलु सुन्नत का मोहतात नजरिया ये है, ला नसुब्बहु वला नुहिब्बहु, ना हम उसको गालियां देते हैं ना उससे मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता इतना हम डंके की चोट पे कहते हैं कि ये सारे राफजी, ये सारे कबर परस्त, ये सारे अहले बिदअत, ये सारे तुम्हारे हुक्मरान, ये सारे एक पलड़े में रख दिए जाएं तो यजीद के जूते का मुकाबला भी नहीं कर सकते। यजीद मुशरिक नहीं था, काफिर नहीं था, बिदती नहीं था तो मुसलमान। ये तो सुन्नी शिया की शहादतें मौजूद है कि उसके मुसलमान होने में कोई शक नहीं। आगे बात है कि वो फासिक जालिम था या नहीं, तो हमें कोई ऐसी बासनद बात नहीं पहुंची। उलमा की जो बातें मुहद्दिसीन और बाद के लोगों की है, इसलिए हमारा नजरिया सुकूत वाला है। बाकी अगर यजीद जिस हालत में भी हो, वो सहाबी नहीं है, सहाबी का बेटा है। अगर पैगंबर का बेटा खराब हो सकता है तो सहाबी का भी हो सकता है। तो इफरात तफरीद से बचो और इस तरह के कलिमात, और फिर खासकर वाक़या करबला के सियाक में और हजरत हुसैन के मुकाबिल यजीद की तौसीफ करना, तो इससे भी हया करना चाहिए। करोड़ों यजीद इकट्ठे हो जाएं, पूरी जमीन भर जाए यजीदों से, तो हजरत हुसैन की सवारी के साथ लगने वाली खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। किनको तुम चढ़ाती हो? तो खैर, बहरहाल इमाम ज़ाहबी ने अच्छी बात लिखी। उसने कहा यजीद में कुछ अच्छाइयां भी थी लेकिन बुराइयां भी बड़ी थी, सारी अच्छाइयां नहीं थी। मदीना पे चढ़ाई भी की जिसमें सहाबा को कत्ल किया गया, सहाबियात को कत्ल किया गया, और भी उसके कई सियाह कारनामे भी है। तो इसलिए यजीदी हुसैनी तो इन्होंने कारोबार के लिए बनाया। हम कहते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो वो शहीद बरहक है, उनका मौक़िफ़ हक है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मौजूदा वारिस बने हुए हैं हुसैनी, ये जो मौजूदा वारिसा हुसैनी हैं, ये यजीद से लाखों दर्जे बदतर और मनहूस है। बाखिर